السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ٹین ایج بچوں کو کیسے پڑھایا جائے، کیسے ان کو میسج کنوے کیا جائے۔ آپ جاننا چاہ رہے ہیں ٹین ایج بچوں کی طہارت کے بارے میں کہ ان کو وہ کانسیپٹ کیسے دیا جائے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو کئی دفعہ کیا جاتا ہے، اور نمازوں کی اہمیت، اور وہ بھی ٹین ایجرز کے ریفرنس سے۔ تو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ مجھے بتا سکیں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ، یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ٹین ایجرز کو پڑھانا ہے تو اس کو آپ کیسے، یعنی آپ کے کیا کیا چیلنجز ہیں یا کیوں آپ اس چیز کے بارے میں سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی اگر آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے ان 3 ٹاپکس کے سلسلے میں کوئی بات۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی الحمدللہ میرے بیٹے جو ہے تین ایجر میں ہی ہیں، تو مجھے ان کو یہ سمجھانے میں دقت تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی جسمانی مطلب پاکی وغیرہ کے بارے میں کس طرح ان کو کنسیپٹ کلیئر کیے جائیں، خصوصاً بوائز کو۔ میں بھی ایکچولی کلاس دے رہی ہوں ٹین ایجرس کی، اور ہم قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کتاب الطہارہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے۔ تو میں بھی تھوڑا کنسرن تھی کہ مطلب ینگ گرلز ہیں، یوزلی ان میرڈ ہیں، اور ان میں مطلب وہ پھر حیض و نفاس اور جنابت کے جو مسائل ہیں وہ مطلب کس طرح سے ڈسکس کیے جائیں، کیسے ایکسپلین کیے جائیں۔ ابھی میں نے اسٹارٹ، ابھی مطلب ہم ریگولر مسائل کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ والے نہیں کیے اسٹارٹ۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہتی تھوڑی مجھے گائیڈنس پہلے۔ دیکھیں جب ہم ٹین ایجرز کی بات کرتے ہیں نا تو یہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے، یعنی آپ کا بچہ ہوتا ہے اور وہ بچہ آپ کا بہت تابع دار بچہ ہوتا ہے اور بہت اچھی طرح سے آپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے بچپن میں، اور ایسے لگتا ہے کہ جب وہ ٹین ایج میں آیا ہے اور آپ کے قد کے برابر ہو رہا ہے تو اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ اس کو پڑھانا کیسے ہے، اسے بتانا کیسے ہے، ہمیں اس کی شخصیت کے بارے میں سمجھنی ہوگی۔ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹین ایج میں آنے کے بعد بچوں کا جو نیچر یا سٹائل یا کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ والی ایج اسپیشلی بہت ڈیفیکلٹ ایج ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ٹربولنس بھی ہے، بہت سارے جھٹکے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کنفیوژنز بھی ہیں، کیونکہ وہ بہت سارے چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی بدلتی پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہاں کہاں ریسٹرکشنز ہیں، کون سے کام ان کو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہاں پہ کانسیپٹس ان کو اپنے درست کرنے ہیں، یا جو کانسیپٹس انہوں نے بچپن میں سیکھے تھے اب وہ لارجر سوسائٹی سے ملتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کچھ اور سننے کو ملتا ہے۔ تو مطلب ان میں جو کانفلکٹس آتے ہیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بیہیویئرز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ خود بھی اپنے آپ سے سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ وائی ایم آئی بیہیونگ جس طرح سے بھی میں کام کر رہا ہوں، میں کیوں اس طریقے سے بیہیو کر رہا ہوں۔ یعنی یہ بات واقعی ان کے لیے جو سمجھنا ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی، اور پھر آگے جو کوئی ایڈلٹس ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں یا گارڈینز ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ رہے اور وہ بھی ان کو کسی اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ ان کی جسمانی تبدیلیاں بہت سی ہوتی ہیں، ان کے باڈی کے ہارمونز کی بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر غصہ، اریٹیبلٹی، موڈز، بہت ساری ایسی چیزیں جو انہوں نے شاید پہلے آپ نے سکھائی ہوتی ہیں یا سیکھی ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ٹین ایجر جو ہوتا ہے وہ جتنی بڑی بڑی باتیں بھی کر لے لیکن وہ اتنا اکوپڈ نہیں ہوتا، اس کو کافی معاملات میں کنفیوژن ہوتی ہے، اسی کنفیوژن کی وجہ سے وہ بہت سے ٹیسٹنگز کرتا ہے۔ ایک اور کام جو ٹین ایجر کا دماغ اس کو بتاتا ہے وہ ایک ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیلزم، یعنی ایک آئیڈیل ویو ہوتا ہے زندگی کیسی ہے، خواہشات کیسی ہیں، رہنا کیسے ہے، کچھ سیکھنا کیسے ہے، کام کیسے کرنا ہے، اپنی ذات میں نہیں رہنا، بلکہ یعنی کہ وہی بات ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ بہت گڑبڑیں کر رہے ہیں۔ اور اس ایج میں اکثر اوقات بچوں کو اپنے والدین سے بھی بہت ہی زیادہ شکایات ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور واقعی ان کے لیے وہ ہینڈل کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔
جہاں ان کے لیے مشکل ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ پھر والدین کے لیے بھی یا ٹیچرز کے لیے بھی اور مشکل ہو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ جو ٹین ایجر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹین ایجر ہی ہے. ایک وقت آتا ہے جب انسان اپنے آپ کو وقت کے ساتھ بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے. یعنی اگر ہم بھی دیکھیں، کیونکہ اکثر اوقات مائیں یا ٹیچرز یا میری عمر کے جو لوگ ہیں وہ مثال کے دیتے ہیں ہم نے تو کبھی ایسے کام نہیں کیے تھے، لیکن ہوتا یہ کہ جو اس ایج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس میں ہم وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت بدلتا ہے تو پھر ہم وہ باتیں بھول جاتے ہیں اور ہم کئی دفعہ اسی قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایک اور جو بہت بڑا چیلنج والدین کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، کہ اس عمر میں آ کے بچے انڈیپینڈنس چاہتے ہیں، ان کو رسپیکٹ بھی چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گرون اپس کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اور گرون اپس کی طرح ٹریٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں انہیں بتانا کہ بیٹا اب تم ذمہ دار ہو اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اپنے کاموں کو لے کر چلو. نہیں، وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے اور جو ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے اور بس اسی کے مطابق تمام کام ہونے چاہیے. جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی ان کے اندر بہت سی کنفیوژنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سے غلط فیصلے کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ اس ایج گروپ میں جو پیئر انفلوئنس ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. دوستوں کا جو ایک ان کے اوپر افیکٹ آتا ہے. اس وقت تک ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت کنونشنل ہیں، بہت کنزرویٹو ہیں، ہمارے مسائل کو، کاموں کو سمجھتے نہیں ہیں، جو زمانے کے ساتھ تبدیلیاں آ چکی ہیں اور جو ماڈرن اس وقت اسپرٹ ہونا چاہیے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، وقت کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. یعنی کہ جو اس وقت ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہمیں مسائل کو دیکھنا چاہیے، حل کرنا چاہیے، وہ نہیں کرتے. بس ہمیں وہ باتیں سناتے رہتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا. اور جب وہ اسی طرح اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں، دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو دوست تو انہی کی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ان کا کلک بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹین ایجر جو ہے اس کے ذات کے اپنے اندر بھی بہت سے کانفلکٹس چل رہے ہیں اور باہر بھی کانفلکٹس چل رہے ہیں، جس میں وہ اپنے آپ سے بار بار سوال اٹھاتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں اچھا انسان ہوں، یا میرے اندر کمی ہے. اور آج کل کے دور میں بہت سے ٹین ایجرز کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلف اسٹیم بہت لو ہے. یعنی ہم خود اعتمادی سے محروم ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھ پا رہے، ہمیں اپنے اندر بہت کمیاں محسوس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جسے کہتے ہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کچھ بھی کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت چیلنج ہے جو کہ بچے گزر رہے ہیں جس سے. پھر یہ کہ جب ان کو دین کی سمجھ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ گھر سے بھی ہوتی ہے، اساتذہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں نکلیں اس وقت کون کون سی پریکٹسز ہو رہی ہیں. اور وہاں پہ رہتے ہوئے اب جب ساری سوسائٹی ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو یہ چند گنے چنے بچے ہوتے ہیں جن کو جیسے اصحاب الکہف کی ہم بات کرتے ہیں اسی طرح سے ان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں گوئنگ اگینسٹ دا نارمز. یعنی سوسائٹی سے ہٹ کر بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ میں ویسے بال نہ کٹواؤں، اس طرح کا انٹرٹینمنٹ کے سورسز پہ نہ جاؤں، ویسا لباس نہ پہنوں، سوشل میڈیا پہ ویسی ایکٹیویٹی نہ کروں. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ مجھے جب بڑی عمر کی بھی خواتین ملتی ہیں تو وہ بھی پریشان رہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم کس طرح سے، یعنی کوئی گھر میں شادی آ گئی ہے، کوئی ایونٹ آ گیا ہے، کوئی گھر میں اتنا ریلیجس نہیں ہے یا دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتا یا کچھ اور غلط کام کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، اسے ہم کیسے روکیں یا اپنے آپ کو کیسے دین پہ جمائیں. تو کہاں یہ بچے جو کہ آلریڈی ابھی بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام، جیسے مجھے کہا گیا تھا کہ یہ 3 چیزیں ہم آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت. ایک تو یہ کہ ٹین ایجر بچوں کو کیسے ٹیچ کیا جائے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیسے ان کو کوئی بات کنوے کی جائے، اور اس میں خاص طور پہ ان کو طہارت کے بارے میں کیسے بتایا جائے. اور اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو نمازوں کی اہمیت کا کیسے احساس دلایا جائے. تو اس کے لیے آپ یہ سمجھیں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنایا جائے. اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس میں کوئی 12,000 ٹین ایجرز تھے اور اسے جب پوچھا گیا تھا کہ کیا چیز آپ کو بہت تسلی دیتی ہے، بہت سیٹسفیکشن دیتی ہے، بہت ساؤنڈنس دیتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ریلیشن شپ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. کیونکہ بچوں کو ایک مضبوط قلعہ چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ پروٹیکٹڈ فیل کریں، جہاں پر اگر وہ کوئی ایکسپیریمنٹس بھی کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ کوئی آ کر ہمیں یہاں پر بچا سکتا ہے، ہمیں کوئی تحفظ دے سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی شیلڈ بن سکتا ہے، ہمیں سمجھا سکتا ہے، ہمیں کوئی سہارا دے سکتا ہے.
تو یہ کام جو ہوتا ہے نا یہ کرنا ضروری ہے. لیکن پیرنٹس کا یا ٹیچرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تربیت بھی کرنی ہے, انہوں نے بچوں کو وہ کام سکھانا بھی ہے, انہوں نے نو بھی بولنا ہے. تو جب انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم ریلیشن شپ کیسے بلڈ کریں کہ ان کو ساتھ ہی نو بھی بول دیں. یعنی یہ دیکھیں نا ایک ڈیفیکلٹ ہے نا, چھوٹے بچے کو اب آپ نے بول دیا نو, اب آپ بڑے بچے کو یہ بھی نہ بولیں اور ساتھ ہی اس سے وہ اچھے تعلقات رکھیں, منہ پہ مسکراہٹ بھی رکھیں, اور ساتھ ساتھ اس سے وہ جو کرنے والے کام ہیں وہ بھی کرواتے چلے جائیں. اس کے لیے ایک تو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے اس میں کیا آتا ہے, کیونکہ اکثر اوقات اساتذہ اور والدین بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ریلیشن شپ بلڈنگ کا مطلب ہے کہ بچہ کہتا ہے ماما آئی نیڈ نیو موبائل, ہم کہتے ہیں اوکے تو یہ ہمارا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے, مجھے پیسے چاہیے, ہاں ہاں لے لو, میرا جو دل چاہتا ہے میں کروں گا, میں جب دل چاہتا ہے سوؤں گا, میں جب دل چاہتا ہے اٹھوں گا, میں جب پرمیشن مانگوں تو مجھے مل جائے. تو دس از ناٹ اے گڈ ریلیشن شپ, یہ تو ہم ان کی فرمائشی پروگرام پورا کر رہے ہیں. تو آپ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ریلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے یا ریلیشن شپ اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس میں کیا چیز آتی ہے. اس میں بات ہی آتی ہے, مثلاً پہلی جو بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسپیکٹ کے ساتھ جو بات ہے اس کو کنوے کرتے ہیں. یعنی آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے آپ کا یہ کام کرنا اچھا نہیں لگا, لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. ظاہر ہے بچے کو وہ بھی برا لگے گا, لیکن اگر آپ اس پہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اس کو ابیوسو لینگویج یوز کر رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, اوپر سے نیچے دیکھ کر اس کو ٹانٹس کر رہے ہیں, اس نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے تو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کسی طرح سے بھی, تو یہ اس کو رسپیکٹ کی فیلنگ نہیں دے گا. جب رسپیکٹ کی فیلنگ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے اور ان کے ریلیشن شپ کے درمیان بریچ آ جائے گا. بریچ آئے گا تو جو آپ سے سکھانا چاہ رہے ہیں آپ کسی صورت میں بھی سکھا نہیں پائیں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس عمر میں آ کے ہم بچوں کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایسے پریشر کوکر کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے. جب بھی کوئی اسپیشلی پیرنٹس کہتے ہیں مجھے کہ جی ٹین ایج میں آ گیا میرا بچہ اور آگے سے چیختا ہے, چلاتا ہے, مس بیہیویئر دیتا ہے, تو میں ان کو پوچھتی ہوں کہ ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ, کیونکہ جب آپ مختلف ایسے برے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں گے جس میں آپ نے ان کے ساتھ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہوگی تو پھر وہ آپ کو اور زیادہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا برا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ریلیشن شپ بلڈنگ میں, جس میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بچوں کا پریشر نہ لیا کریں. یعنی بچہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے, کھانا بھی کھا رہا ہے, کھانے آرڈر بھی کر رہا ہے, موویز بھی دیکھ رہا ہے, اور سارے کام جو اس کی اپنی ایج کے کر رہا ہے, لیکن آپ کو وہ ایک پریشانی دے کے چلا گیا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے سارے دوستوں کے پاس یہ نیا موبائل ہے اور مجھے بھی نیا موبائل چاہیے. اب اماں ابا سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کو موبائل کہاں سے دیں, یہ بیچارہ کہ اس کو کمپلیکس نہ ہو جائے. اور بچے کو پتا ہے کہ میں نے پریشر اس نیچر کا دیا ہے کہ ماں باپ سے برداشت نہیں ہوگا. کلاسز میں بھی بچے یہی کام کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو گھر جا کر اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہماری ٹیچر نے تو کوئی ہمیں نئی چیز نہیں سکھائی, وہی باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سیکھ رہے ہیں یا آپ نے ہمیں آلریڈی بتائی ہوئی ہیں. اور کئی دفعہ وہ پیرنٹس کلاس میں آ کر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی میرا بچہ تو بہت بور ہو رہا ہے, آپ اس کو کوئی انوویٹیو طریقے سے اور بہت ہی کوئی پتہ نہیں کیا ڈراماٹائز کر کے کوئی یہ باتیں بتائیں تو پھر اسے بات سمجھ آئے گی. حالانکہ اس کا بڑا سادہ سا حل ہوتا ہے کہ اگر گھر میں بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کوئی ڈیمانڈ ایسی کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیوں چاہیے, اور اگر کیوں کا جواب آپ کے پاس کسی پرنسپل کے مطابق ہے, کسی صحیح لاجک کے مطابق ہے, قرآن حدیث کے مطابق ہے, سائنسز کے مطابق ہے, سائیکالوجی کے مطابق ہے, تو I'll think about it, میں سوچوں گی اس پہ. لیکن اگر اس لیے کہ میرا دل چاہ رہا ہے تو یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں آپ کو اس وقت ایک فون لے کے دے دوں. اور اگر بچہ آپ کے پاس پھر آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو سن لیا ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس پرنسپل کے مطابق یہ معاملہ ہے جو کرنا چاہیے, اور آپ سوچ کر آئیں اور مجھ سے پھر ڈسکس کریں. یعنی بچے کو اپنا ہوم ورک بار بار کرنے دیں, اور آپ کے پاس جب وہ بار بار آئے تو آپ پھر ڈیفینسو نہ ہوں, بلکہ اس کو پھر کہہ سکتی ہیں آپ کے جزاک اللہ آپ نے بہت محنت سے بہت اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی, لیکن ابھی میں کنونس نہیں ہوئی ہوں, اور آپ اس کو ذرا دوبارہ سے کریں. اسی طرح سے جب ٹیچرز کے پاس جیسے کوئی
پیرنٹس آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی کمپلین لے کر آتے ہیں کہ جی ٹین ایج میں ہمارا بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں سخت کلاس میں بور ہو رہا ہوں. ڈیفینیٹلی ٹیچر کو اپنی ٹیچنگ ٹیکنیک تو دیکھنی پڑے گی, لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہوتا. میرے پاس جب کوئی آئے مدر, جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک کورس کرا رہے تھے جس میں سارے اسلامک مینرز سکھا رہے تھے. ٹین ایج بچیاں تھیں تو ان کو ہم نے ظاہر سلام کے آداب سارے سکھائے. تو اگلے دن ایک مدر آئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تو جو سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو پہلے سے پتہ ہے, اور مجھے یہ تھا کہ یہ کوئی اور چیز سکھائیں نا ان کو. تو میں نے کہا کہ کیا پتہ ہے ان کو؟ تو اس نے کہا کہ ان کو پتہ ہے, بچپن سے ہم نے بتایا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ کی بچیاں اس کے بعد بھی گئی ہیں, آج صبح بھی آئی ہیں کلاس میں, لیکن انہوں نے نہ مجھے سلام کیا, نہ اور لوگوں کو کیا, نہ انہوں نے اپنی فرینڈز کو کیا, وہ تو بالکل آ کے بیٹھ گئی. تو جب تک کسی بچے کی پریکٹس بھی نہیں آئے گا تو مجھے تو اس کو بتانا ہے. ہاں اس کے لیے میں میتھڈالوجی ڈیفرنٹ کر سکتی ہوں, لیکن قرآن کی آیت تو وہی رہے گی نا جو ہے, اور حدیث بھی وہی رہے گی جو ہے. ہمارے نزدیک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بچہ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اگر کوئی بچہ اسپیشلی گھر میں کہہ دیتا آئی نو تو ہم کہتے ہیں بریلینٹ یو نو, تو چلو ایسے کرتے ہیں کہ کسی اور بچے کو ہم سکھاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ پریشر وہ ڈالنا ہے, پریشر بچوں کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے اوپر پریشر نہیں لینا ہوتا. جب ہم اپنے اوپر پریشر لیتے ہیں, پریشر مینز کہ ہم فوراً ان کی بات جو ہے وہ سننا شروع کر دیں گے. اچھا, اسی طرح ان بچوں کو جب آپ ریلیشن شپ بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے, تو جب بھی کسی کو غصہ آئے گا, چاہے وہ کلاس روم میں ہے چاہے وہ گھر میں ہیں, تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس اوکے, یو ہیو اے رائٹ ٹو گیٹ اینگری, آئی ہیو اے رائٹ ٹو گیٹ اینگری, لیکن ہم اس کا ڈسپلے رسپیکٹفل کریں گے. آپ کو اگر غصہ آیا ہوا ہے تو آپ کلاس سے باہر چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے, اس لیے نہیں کہ گیٹ آؤٹ آف مائی کلاس. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو غصہ آیا ہوا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں, تھوڑی دیر اپنے بیہیویئر کے اوپر غور و فکر کریں, دعا پڑھیں, پانی پئیں, when you feel a little better you can come back. اور اسی طرح گھر کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہے یا میں اپسیٹ ہو رہی ہوں تو پھر اٹس بیٹر کہ ابھی ہم اس ٹاپک کے اوپر بات نہ کریں. اکثر اوقات بچے ایسے موقع پہ یہ جملہ بولتے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی صحیح بات نہیں ہے, میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. تو لیٹ دیم تھنک وٹ دے آر تھنکنگ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت بات نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے بات کی تو وہی بات ہے کہ بات سے پھر بات بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ ہیومر کا استعمال کرنا بہت اچھا ہوتا ہے جب بھی ہم بچوں سے بات کرتے ہیں. اچھا, ہیومر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک لمٹ کراس کریں, یعنی بچے کو یہ ضرور یاد رہنا چاہیے کہ یہ میرے پیرنٹ ہیں, یہ میری ٹیچر ہے. جیسے کئی پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ ہم وی آر لائک فرینڈس. میں نے ٹیچرز بھی ایسی دیکھی ہیں ٹین ایج میں آ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہیں وچ از ناٹ اپروپریٹ. میرا پرسنل اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے بات کرنے کی آپ بات بھی کریں, اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھی طرح سپورٹ بھی کریں, ہیلپ بھی کریں, اور ایون اگر گھر میں آپ کا بچہ ہے تو ان چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنی بات کو بھی صحیح طرح سے کمیونیکیٹ کریں. لیکن اس سارے پروسیس میں آپ نے ان کے پیرنٹ ہی رہنا ہے یا ٹیچر ہی رہنا ہے, تاکہ ان کو ایک جھجک ہو کہ یہ ہمارا استاد ہے یا یہ ہمارے والدین ہیں, ہم نے ان سے بات چیت کرتے ہوئے محتاط رویے میں رہنا ہے. اور اس سارے پروسیس میں ہونا کیا چاہیے کہ دونوں کے اندر یہ کانفیڈنس ہو کہ ہم ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے کسی بھی بات کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیچرز کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں طہارت کی نہیں سمجھ آتی, گھبراہٹ ہوتی ہے, پتہ نہیں کس چیز کی گھبراہٹ ہوتی ہے, شاید ہم نے یہ دیکھا نہیں یا سمجھا نہیں ہے کہ اس عمر کے بچے کیا کچھ جانتے ہیں, یا تو آپ بالکل سمجھ نہیں رہے. مجھے یاد ہے آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے, ہم ایک لیسن پڑھا رہے تھے بچوں کو جس میں ہم والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں بتا رہے تھے. اس میں خاص طور پہ جب والدہ کا ذکر آیا کہ والدہ جو ہے کس طرح سے بچے کو پیدائش سے پہلے اٹھاتی ہیں, پھر اس کے بعد پیدائش ہوتی ہے, اور پیدائش کے بعد کے مراحل بھی کتنے مشکل ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ بچوں کے اندر شکر گزاری نہیں آ سکتی, ہم بچوں کو اسپیشلی جو ٹین ایج میں آنے والی بچیاں ہیں ان کو اس کے بارے میں جو ہے بتائیں. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا, چھوٹے بچوں کو ہم نے نہیں بتایا, لیکن ہمارے پاس جیسے 13 سال سے اوپر کی جو بچیاں تھیں ان کے گروپ میں, لڑکیوں کے گروپ میں ہم نے یہ کیا, ہماری ٹیچر نے یہ کیا کہ ایک 3 kg کا سینڈ بیگ لے کر آئیں, اور انہوں نے بچیوں کو وہ اٹھا کے دکھایا اور کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ 3 kg کا جو سینڈ بیگ ہے وہ آپ اٹھا کے لگاتار پھریں, دن رات آپ کے ساتھ, آپ کو میں باندھ دیتی ہوں اور آپ نے لے کے پھرنا ہے,
آپ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہیوی ہے، ہم زیادہ دیر نہیں اس کو اٹھا سکتے. تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کو پتہ ہے جیسے قرآن کی آیت دکھائی، ان کو بتایا گیا کہ مائیں جو ہوتی ہیں اسی طرح سے انہوں نے ہم سب کو کیری کیا ہوتا ہے، اور کتنا مشکل عمل ہوتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ لیٹا جاتا ہے، نہ سویا جاتا ہے، یعنی ایک وہ مشکل مرحلہ ہے. ہوا یہ کہ اس دن ہماری کلاس میں کچھ آبزرورز آئے، تو بعد میں جو ہماری ایکیڈیمک انچارج تھی انہوں نے مجھے بلا لیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا تھوڑا سا امبیرسنگ لگ رہا تھا، اس طرح سے مثال نہیں دینی چاہیے تھی، شاید آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو کوئی اتنی بات نہیں لگی. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے باقی اور کسی ایج گروپ میں نہیں دیا، یہ ہم نے صرف جو ہماری یہ ٹین ایج بچیاں تھیں تو ان کو ہم نے اگزامپل دی تھی، اور یہ قرآن میں مینشنڈ ہے، تو جو بچے ٹرانسلیشن سے سمجھ سکتے ہیں یا مطلب عربک سمجھتے ہیں تو وہ بھی تو یہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو اس طرح نہ کریں. خیر میرا جب ذہن نہیں مانتا تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سالڈ دلیل چاہیے. استاذہ محترمہ تب یہی تھی تو میں ان کے پاس گئی اور ان کو میں نے یہ بتایا پورا پروسیس کہ اس طرح سے یہ بات ہوئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ اگر میں غلط ہوں تو آپ ضرور میری اصلاح کریں، میں آئندہ کے لیے محتاط ہو جاؤں گی. تو میں نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اس کے ایسے بتانے میں اور ایسے کرانے میں، اور کوئی بات ہے کہ محتاط الفاظ ہیں، محتاط ایکٹیویٹی ہے، ایج گروپ بھی ٹھیک ہے تو آپ نے بتا دیا. میں نے ان سے کہا کہ لیکن بہت سے وہ جو آبزرور آئے ان کو بڑا امبیرسنگ لگا. انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے کبھی اپنے بچوں کی اسکول بکس نہیں کھول کے دیکھی کہ ان کو اس میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے، یا انہوں نے اس ایج گروپ کے بچوں کی کوئی بات چیت نہیں سنی کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں، یا ان کی موویز، ڈرامے، فلمیں نہیں دیکھی کہ اس میں کس حد تک ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی وہ ایجوکیشن جو اللہ کے نام کے ساتھ ان کو دینی ہوتی ہے، جو کسی مقصد کے لیے دینی ہوتی ہے، وہ ہم دیتے نہیں ہیں، اور اس میں ہمیں اتنی شرم آتی ہے. اور باقی سارے کام وہ بچے کھلم کھلا کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی چیلنج نہیں ہوتا. تو ٹین ایجرز کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جہاں حلال حرام کی لمٹس آتی ہیں، یہ ہمارے پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں.